السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے جی۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، پھر چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور اچیو کرنی ہے، اور جب وہ انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے کامیابی بھی ضرور عطا کرتے ہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں کہ میری زندگی کا کیا مقصد تھا اور میرا کیا خواب تھے، تو میرا ایک ہی خواب تھا شادی سے پہلے، جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، کہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اس ٹائم پہ ہی میں یہ سوچتی تھی کہ جو لوگ نہیں پڑھتے ان کی کیا زندگی ہے، وہ کیسے اپنی زندگی گزارے ہیں، وہ زندہ کیسے ہیں پڑھائی کے بغیر۔ اسکول سے کالج کا سفر تو میں طے کر چکی تھی، مجھے یونیورسٹی جانے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، لیکن افسوس زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ لڑکی جس کا اپنا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ پڑھائی سب کچھ ہے اور مجھے بہت پڑھنا ہے، وہ صرف BSc ہی کر سکی۔ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی، میرے سب بہن بھائی چھوٹے تھے، اور فائنینشلی بہت زیادہ کرائسس میں ہم جا رہے تھے، جس کی وجہ سے میرا اسٹڈی کنٹینیو رکھنا امپاسبل تھا۔ مجبوراً مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ میں نے صرف اور صرف BSc ہی کی تھی۔ مجھے ابھی بہت پڑھنا تھا، بہت کچھ کرنا تھا، بہت سے خواب تھے، لیکن وہ سب ختم ہوتے نظر آ رہے تھے مجھے۔ جب میں نے پڑھائی چھوڑی تو میں نے ایک اسکول میں ٹیچنگ کی جاب سٹارٹ کر دی، ایک اسکول ٹیچر کی، جہاں سے بمشکل میں آلموسٹ 12,000 روپیہ کما لیتی تھی مہینے کا۔ اچھا، اگر میں اپنی دل کی بات بتاؤں سچ تو مجھے صرف اور صرف پڑھنے کا شوق تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی جاب کرنی ہے یا زندگی میں کبھی پیسہ کمانا ہے، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ اسکول میں ٹیچنگ کرنا صرف اور صرف میری مجبوری تھی۔ مجھے بالکل بھی شوق نہیں تھا ایک ٹیچر بننے کا یا کسی بھی ادارے میں جاب کرنے کا، مجھے بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں کبھی پیسہ کمانا ہے، یا پڑھائی کے علاوہ زندگی کا اور کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ مجھے اسکول میں پڑھانا بہت مشکل لگا پرسنلی۔ اگر میں سچی بات کہوں تو بچوں کو پڑھانا بالکل بھی آسان کام نہیں ہے، اور مجھے یہ انتہائی مشکل ترین کام لگا بچوں کو پڑھانا۔ میں نے اس ٹائم پہ یہ ارادہ کر لیا تھا جب میں جاب کرتی تھی کہ اگر میں یہ جاب چھوڑ دوں گی نا تو زندگی میں نے کبھی کسی ادارے میں جاب نہیں کرنی، کیونکہ نوکری کرنا بالکل بھی آسان کام نہیں ہے، کسی کے انڈر رہنا۔ بس پھر اپنی شادی سے 1 ماہ پہلے اللہ اللہ کر کے میں نے نوکری چھوڑی، اور 1 ماہ تک میں نے ریسٹ کی، اور اس 1 ماہ کے ٹائم پیریڈ میں نے اپنا مائنڈ اس طرح سے بنا لیا تھا کہ مجھے زندگی میں پیسہ نہیں کمانا۔ میں نے کبھی کوئی جدوجہد کوئی کوشش نہیں کرنی، اپنی آزادی کو مارنا نہیں ہے۔ اب جس بندے سے میری شادی ہو رہی نا، میں پوری طرح اسی کی ذمہ داری ہوں۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری ساری ضروریات پوری کرے۔ بس میں نے اپنا مائنڈ سیٹ نا اس طرح سے تیار کر لیا تھا۔ شادی ہوئی اور میں ایک جوائنٹ فیملی میں گئی۔ میرے شوہر جو تھے وہ وہاں نہیں رہتے تھے، وہ دوسرے شہر میں جاب کرتے تھے، اور میں رہتی تھی جی اپنے سسرال میں۔ اچھا، اب وہاں پہ جو تھا، میری کوئی زیادہ شوق نہیں تھے مجھے، نہ ہی بہت زیادہ کپڑوں کا شوق تھا، اور نہ ہی بہت زیادہ جوتوں کا، جیسے لڑکیوں کے نارملی ہوتی ہیں، لڑکیوں کے جو خرچے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ اگر کسی چیز کا شوق تھا تو وہ تھی اسکن کیئر۔ بس مجھے یہ تھا کہ مجھے میری اسکن کیئر ملتی رہی، اور بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور کپڑے جو ضرورت کے لحاظ سے ہوتے تھے، جو میرے ہسبینڈ مجھے بنا دیتے تھے، بس میں خوشی خوشی وہی ایکسیپٹ کر لیتی تھی، کبھی میں نے بہت زیادہ خواہشات ظاہر نہیں کی تھی۔ اچھا جی، 4 سال اپنے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے بعد اس ٹائم میں بہت سی مشکل حالات بھی دیکھے، فائنینشلی بہت ڈاؤن بھی گئے، اور اس ٹائم پیریڈ میں نے اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو بہت لیمیٹڈ کر دیا کہ جیسے حالات ہیں ان کے اکارڈنگ ہی گزارا کرنا ہے۔ جو ہسبینڈ کی سیلری ہے اسی کے اندر رہ کے میں نے گزارا کرنا ہے۔ میں نے اپنی خواہشات کو مار دیا، کیونکہ مجھے نوکری نہیں کرنی تھی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ میں نے جو اپنا مائنڈ سیٹ بنایا تھا نا، اب میں اس پہ پختہ تھی کہ جو مرضی ہو جائے، میں نے پیسہ کمانے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ اب الحمدللہ میرے 2 بچے تھے، ان کی ذمہ داری تھی میرے اوپر،
اور بچوں کو اکیلا چھوڑنا یا کسی کے سہارے پہ چھوڑنا، یہ چیز بھی بہت زیادہ میٹر کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جاب کرنا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پتہ نہیں کیا ہے، مجھے بہت مشکل لگتی تھی جاب۔ اور اس ٹائم پہ اگر کوئی مجھے کہتا تھا نا کہ تم نوکری کر لو، یقین مانو وہ مجھے اپنا دشمن لگتا تھا کہ اس بندے کو میری آزادی پیاری نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ اچھا جی، 4 سال بعد اللہ پاک نے کرم کیا، میری سنی، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے پاس آ گئی، کرائے کے مکان میں۔ اچھا، اب پہلے ہی وسائل بہت لیمیٹڈ تھے۔ جب یہاں آئی تو مجھے یہ پتہ تھا کہ وہاں جا کے شاید بہت مشکل حالات بھی دیکھنے پڑیں، اپنی بہت سی بنیادی ضروریات کو بھی جو ہے وہ مارنا پڑے، لیکن میں یہ تھی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے تو میں کچھ بھی کر لوں گی، لیکن مجھے جاب نہیں کرنی، مجھے پیسہ خود سے نہیں کمانا، چاہے جو مرضی ہو جائے، بس جو ہسبینڈ کما رہے ہیں اسی میں گزارا کر لوں گی، اچھے سے کر لوں گی۔ اچھا، جب میں یہاں آئی تو ایک عجیب سی بے چینی، ایک عجیب سی ٹینشن میرے مائنڈ میں آنا شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ حالات بہت خراب تھے یا کھانے کے بھی فاقے پڑ گئے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ بہت اچھے سے گزارا ہو رہا تھا، ہر چیز بہت اچھے سے مینیج ہو رہی تھی۔ ہاں، بہت زیادہ خواہشات نہیں تھی، صرف بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، لیکن نا ایک عجیب سی بے چینی، ایک عجیب سی ٹینشن دماغ میں تھی کہ نہیں رم، اب کچھ کرنا ہے، کیونکہ اب نا ایسا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ میرا گھر ہونا چاہیے، میرا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ یہ کرائے کے مکان پہ میں بیٹھی ہوں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مائکے کو اپنا گھر سمجھ لیتی ہے، ساری عمر اس گھر میں رہتی ہے، اسے اپنا ہی سمجھ کے رہتی ہے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتی کہ گھر پر آیا ہوگا۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو تب ساری حقیقت اس کے سامنے آتی ہے کہ یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، اور کب وہ گھر اپنے سے پرایا لگنے لگتا ہے، اور سچ میں لگنے لگتا ہے۔ میں ایک بیٹی ہوں، میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ وہ گھر جہاں ہم بغیر کسی ڈر کے گھومتی پھرتی، کھاتی پیتی اور ہر آزادی ہوتی ہے، اسی گھر میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، آپ کو کوئی ضرورت کی چیز بھی چاہیے تو آپ پرمیشن لیتے ہیں کہ مجھے وہ چیز چاہیے، یا اپنی ذات سے وہ چیز پکڑنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی غصہ نہ کر جائے، کوئی اعتراض نہ کر جائے۔ یہ ٹائم بھی آتا ہے بیٹیوں کے اوپر۔ اور جب وہی بیٹی اپنے سسرال میں جاتی ہے، کہنے کو تو سب یہی کہتے ہیں کہ وہی عورت کا اپنا گھر ہوتا ہے، پکا گھر سسرال والا گھر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر میں اپنی بات بتاؤں نا تو جب میں اپنے سسرال میں گئی، میرے شوہر وہاں موجود نہیں تھے، وہ وہاں نہیں رہتے تھے، تو مجھے ایک دن بھی وہ گھر اپنا نہیں لگا۔ مجھے سب تھے وہاں، لیکن پھر بھی مجھے وہ گھر خالی لگتا تھا، میرا وہاں ایک دن بھی دل نہیں لگا، مجھے وہ گھر بھی پرایا ہی لگا۔ اور جب میں اپنے شوہر کے ساتھ کرائے پہ رہنے آئی تو اس ٹائم پہ یہ گھر تو اپنا لگتا ہے، حالانکہ یہ کرائے کا ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس گھر کو بھی میں نے چھوڑ کے جانا ہے، کیونکہ کرائے کے گھر ہمیشہ تو بندہ وہاں نہیں رہ سکتا۔ یہاں آ کے میری زندگی کا ایک مقصد بنا، ایک خواہش بنی، ایک خواب بنا کہ مجھے اپنا گھر لینا ہے، لیکن صحیح بتاؤں میرے پلے ایک آنا بھی نہیں، پلے ایک آنکھ نہیں، لیکن خواب بہت بڑا ہے، لیکن ایک پختہ یقین ہے اپنے رب پہ کہ اس رب نے تو صرف کن کہنا ہے، فیکن ہو جانا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ پاک نے مجھے یہ ایک راستہ دکھایا ہے، میں نے بہت سوچنے کے بعد، بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے۔ شاید مجھے کامیابی ملے، اور انشاءاللہ مجھے ضرور ملے گی، کیونکہ مجھے یقین ہے اپنے رب پہ، اس ذات پہ۔ بس مجھے محنت کرنی ہے، محنت کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ایک نہ ایک دن میری محنت کو ضرور جو ہے وہ کامیاب کرے گا، اور کامیابی میں بھی دیکھوں گی، اور میں انشاءاللہ اپنا خواب پورا کروں گی۔ ایسا اپنا گھر بناؤں گی جو جگہ میرے نام ہو، جو گھر میرے نام ہو، جہاں مجھے پتہ ہو کہ مجھے یہاں رہنا ہے، اور مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، کہیں موو آن نہیں کرنا، اور مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سم ٹائم نا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ صحیح بات پہ پکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نوکری کرو، جاب کرو، مجھے پرسنلی آج بھی جاب کرنا بہت مشکل، بہت ٹف کام لگتا ہے۔ اگر مجھے آج بھی کوئی کہے کہ تم اسکول میں پڑھانا شروع کر دو تو میں اس چیز پہ بالکل بھی آمادہ نہیں ہوں گی، کیونکہ چند پیسوں کے لیے میں اپنے بچوں کی پرورش کو رائیگاں نہیں جانے دے سکتی،
ان کو اگنور نہیں کر سکتی، اپنے گھر کو اگنور نہیں کر سکتی، لیکن کوئی ایسا راستہ ضرور ڈھونڈیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور کما سکے، کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، تاکہ آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ میرا مائنڈ سیٹ بڑا پکا تھا کہ بیوی جو ہے وہ صرف میاں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن پھر اگر میاں کی ذمہ داری ہے تو پھر اپنی خواہشات کو بہت کم کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے لہجے میں کہ پیسے مانگنے میں ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اپنی ضروریات کو بتانے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ تو کیا ہی خوب ہو اگر ہمارے خود کے ہاتھ میں پیسہ ہو، ہم خود کمائیں تو کسی کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہ ہو اپنی ضروریات کو فل کرنے کے لیے۔ میں نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے، بس اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ سب کے ساتھ سے انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیابی دیکھوں گی، ایک دن میں اپنے مقصد میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ اور کبھی کبھار میں ہمت، سچ بتاؤں نا تو کبھی کبھار ہمت ہار بھی جاتی ہوں، جب ویڈیو پہ کوئی ویوز اور کوئی اچھے کومنٹس اور کچھ بھی نہیں آتا تو لگتا ہے کہ جیسے یہ کام میرے لیے ہے ہی نہیں، میں نہیں کچھ کر سکتی۔ لیکن پھر ایک خود دل کو سمجھاتی ہوں کہ نہیں، کامیابی تو اللہ پاک کی ذات نے دینی ہے، جب میرے رب کی منظوری ہوگی تو تب ہی سب کچھ ہونا ہے۔ اور محنت تو کبھی رائے گا جاتی ہی نہیں ہے، انسان محنت کرے اور وہ ضائع چلی جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک محنت کا پھل لازمی دیتے ہیں۔ تو بس لگی ہوئی ہوں اپنے کام پہ، جاری ہے، اور امید کروں گی کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئے، اور اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ اور ویڈیو کو پلیز پورا واچ کیا کریں، بیچ میں مت چھوڑ دیا کریں، اور میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک اچھی اور موٹیویشنل ویڈیو لے کے آؤں اور اپنی لائف کے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں۔ اچھا جی، یہاں پہ نا رات کا ٹائم تھا، کھانا میں نے بنا لیا اور اذہان کو پڑھا رہی ہوں۔ یہ سب سارے دن کا نا ایک مشکل اور ٹف ٹائم پیریڈ مجھے لگتا ہے اپنے بیٹے کو پڑھانا، کیونکہ بچوں کو پڑھانا بالکل آسان کام نہیں ہے، بہت زیادہ ڈرامے کرتے ہیں بچے، اور اذہان تو بہت ہی زیادہ ضد کرتا ہے جب اسے کہہ دو کہ بیٹا بیگ لے کے بیٹھو اور اپنی بک نکالو، تو بس کبھی سے واش روم آ جاتا ہے اور کبھی یہ لکھنا ہی بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ میں نے بنائی تھی جی آلو، گاجر، مٹر، مکس ویجیٹیبل میں نے بنائے، اور بھوک لگی ہوئی تھی بچوں کو بھی، مجھے بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، دن بہت چھوٹے ہیں، اور صبح ناشتہ کریں تو دوپہر تک بھوک نہیں لگتی، اور جیسے ہی شام ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہے آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے۔ تو بس میں پھر جلدی جلدی ہانڈی بنائی، آٹا گوندھا، اور یہاں پہ جی زیرہ، میتھی اور کسوری میتھی اور سوکھا دھنیا میں نے پیس کے ہانڈی میں ڈال دیا، اور ہانڈی میری گئی ہے بن۔ اب جی روٹیاں بناؤں گی اور کھائیں گے، ہسبینڈ کا ویٹ کروں گی کیونکہ بچے جو ہیں وہ پہلے بھی کھا لیتے ہیں، اگر میں پہلے کھانا بنا دوں نا تو وہ پہلے بھی ماشاءاللہ صحیح پیٹ بھر کے کھا لیں گے، اور جیسے ان کے پاپا آتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے اب دوبارہ کھانی ہے، اور پھر اوور ہو جاتے ہیں، اور پھر رات کو تنگ کریں گے کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، ہمیں مما یہ ہو رہا ہے، مما وہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے نا میں زیادہ تر یہی کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو ہے اپنے پاپا کے ساتھ ہی کھائیں۔ یہاں پہ ان سے بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، بچوں کو بنا دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، آج اگر پاپا کے ساتھ بھی کچھ کھا لیں گے، اوور کھا لیں گے تو اٹس اوکے، پھر یہی بھگتیں گے۔ کھانا بنا کے دیا ان کو، ماشاءاللہ سے کھایا ان لوگوں نے، میں نے خود بھی اپنا کھانا بنایا، روٹی بنائی، خود بھی کھائی۔ اللہ پاک کا جی ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ میں نے شکر ادا کیا، اور انشاءاللہ کل ایک بہت ہی مزیدار ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔